محترم بزرگ اور دوستو، السلام علیکم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ وتوبة نصوحا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر اعلان کیا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کے آگے توبہ کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنا مسئلہ جو ہے صاف کرو۔ محترم بزرگ اور دوستو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، اگر دو انسان بھی ہے تو محترم بزرگ اور دوستو، اگر 1 کروڑ انسان یا 1 کروڑ سے بھی زیادہ انسان ہو، اگر اللہ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے تو وہ انسان کی مجلس نہیں ہے، بلکہ وہ گدھے کی مجلس ہے۔ بہت انسان سوچتے ہیں کہ ایک انسان ہے اور ہم بات سن رہے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہماری بہت خوش قسمت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو محترم بزرگ اور دوستو، ہماری گاڑی جو ہے دنیا کے اندر بھی چلے گی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی، پلسرات کے راستے کے اندر بھی ہم اس طرح سے پاس ہو جائیں گے جیسے بجلی آتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج انسان جو ہے سوچتے ہیں کہ ہم اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، ہم ہر نماز پڑھتے ہیں، لیکن محترم بزرگ اور دوستو، جب تک انسان کے اندر ایمان نہ ہو تب تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے صحیح طریقے سے ہمیں اور آپ کو ماننا پڑے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج انسان جو ہے اپنے آپ جو ہے گھمنڈ کے اندر، تکبر کے اندر، غرور کے اندر رہتے ہیں، اور جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں تو محترم بزرگ اور دوستو، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے کے بزرگ جو تھے وہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا قبول ہو جاتی تھی، لیکن محترم بزرگ اور دوستو، آج کے انسان جمعہ کے جمعہ آتے ہیں اور وہ جمعے کے اندر دعا کریں گے تو وہ انسان کی دعا کیا قبول ہوگی؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر لائٹ ہے اور اگر بٹن کو جو ہے ہم چلائیں گے تو فوراً جو ہے اس میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، وہ پنکھا چلنے لگے گا، ٹیوب لائٹ جلنے لگے گی۔ محترم بزرگ اور دوستو، 1 سیکنڈ جو ہے درمیان کے اندر نہیں ہوتا ہے اور سب وہ کام کرنے لگتا ہے، لیکن محترم بزرگ اور دوستو، اگر درمیان کا تار جو ہے توڑ دے اور پھر جو ہے وہ سوئچ کو چالو کرے، بٹن کو چالو کرے اور پھر بند کرے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک اگر چالو اور بند کرتے رہے تو کیا وہ پنکھا چلے گا؟
ٹیوب لائٹ نہیں جل سکتی ہے، اس لیے کہ وہ درمیان کا تار جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارا رشتہ جو ہے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب وہ انسان کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں ایک شرط ہے کہ وہ توبہ کرے اور پھر جو ہے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو محترم بزرگوں اور دوستو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس دعا کریں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کو جو ہے قبول کر لیتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو بڑے بڑے علماء کرام جو اکابرین گزرے ہیں وہ انہوں نے جو ہے اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے اور فوراً جو ہے اپنے مسئلے کو حل کر لیتے تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستو آج ہم جو ہے عیش و عشرت سے، گھمنڈ سے، تکبر سے بالکل جو ہے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو اگر 1,00,000 مجمع کے اندر اگر عالم یہ فرمائے، مقرر یہ فرمائے، بیان کرنے والے یہ فرمائے کہ آپ جو ہے کھڑے ہو کر کے یہ فرماؤ کہ ہم جو ہے آج کے دن سے جو ہے ہم اپنی مرضی سے سب کام کریں گے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہم کام نہیں کریں گے، محترم بزرگوں اور دوستو کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فتویٰ آئے گا کہ یہ انسان جو ہے ایمان سے نکل چکا ہے۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستو ہر مسلمان وہی کام کر رہا ہے، اور ہر مسلمان جو انسان نماز نہ پڑھے تو محترم بزرگوں اور دوستو اس کا فتویٰ کیا دے گا؟ علماء کرام، مفتیان کرام کیا فتویٰ دیں گے کہ وہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو کم سے کم سوچیں اور سمجھیں، یہ جمعہ کا دن ہے پھر بھی انسان کو شرم نہیں آتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو ابھی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہی آیت پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے آگے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنا مسئلہ کو صاف کرو، اپنے گناہ کو معاف کراؤ۔ محترم بزرگوں اور دوستو ہمارا گناہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور ہماری توبہ قبول کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب یہ آیت سنی تو محترم بزرگوں اور دوستو سب کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو گئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو آج کے قاری جب قرآن پڑھتے ہیں تو انسان کی آنکھوں سے جو ہے آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں تو ہماری آنکھ سے آنسو کیا آئیں گے؟ ہم قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھے ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو ہم کلمے کو صحیح نہیں مانتے ہیں، ہم قرآن کو صحیح نہیں مانتے ہیں۔ اگر قرآن اور کلمے کو مانتے، اللہ کے رسول کو مانتے تو محترم بزرگوں اور دوستو ہماری ایک وقت کی نماز جو ہے قضا نہیں ہوتی۔ محترم بزرگوں اور دوستو کتابوں کے اندر آتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابی جو ہے رونے لگے، سارے صحابی رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے اندر جو ہے پہلی رکعت کے اندر یہ آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو توبہ کرو، اے ایمان والو اپنے مسئلے کو صاف کرو، اپنے گناہوں کو جو ہے اپنے گناہ کا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی کراؤ۔ محترم بزرگوں اور دوستو وہ صحابی تھے، صحابہ اکرام جو تھر تھر کانپنے لگے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے قرآن کو سمجھنے والے تھے۔ آج ہم جو ہے قرآن سے بہت دور ہے، حدیث سے بہت دور ہے، ہم اپنے بچوں کو جو ہے ٹائم سے اسکول بھیج سکتے ہیں لیکن مدرسے کے اندر نہیں بھیجیں گے۔ اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان کون ہے؟ من ہوا خیر الناس، کہ سب سے اچھا انسان کون ہے دنیا کے اندر؟ تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا وہ ہے جو علم کو سیکھتا ہو اور علم کو سکھاتا ہو، یعنی قرآن سیکھتا ہو اور قرآن سکھاتا ہو۔ اس سے اچھا انسان دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اب آپ اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یعنی آپ اگر انتقال ہو جائیں گے تو ہم آپ جو ہے آپ کی خدمت کے اندر مطلب ہم زندہ رہیں گے، اور آپ چلے جائیں گے، اگر میری موت آ جائے گی، اگر آپ چلے جائیں گے پہلے اور ہم اس دنیا کے اندر رہیں گے تو اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا کے اندر کیا کام کریں گے؟ آپ کام بتا دیجئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بتائیں گے وہ کام سے بڑھ کر کون کام ہو سکتا ہے؟ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر بولتے تھے اور آسمان کی اور فیصلہ ہوتا تھا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس دنیا سے پہلے رخصت ہو جاؤں، اگر چلے جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ اگر اس دنیا سے مجھ سے پہلے رخصت ہو جائیں گے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کام کریں گے؟ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ تمام صحابیوں میں سے جو ہے جتنے بھی صحابی ہیں، 1,29,000 جتنے بھی صحابی ہیں، محترم بزرگوں اور دوستو، سارے صحابی سے جو ہے سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس جو ہے 4 سال مسلسل جو ہے تعلیم حاصل کیے، 4 سال جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کسی صحابی نے جو ہے 1000 حدیث نقل کی ہوگی، کسی صحابی نے جو ہے 2000 حدیث نقل کی ہے، کسی صحابی نے 2500 جو ہے حدیث نقل کی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اکیلے جو ہے 5374 حدیث جو ہے نقل کی ہے، اس کے سینے میں موجود تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس دنیا کے اندر رہیں گے تو ہم کیا کام کریں گے؟ تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ تعلیم القرآن وعلمہ الناس، کہ تم قرآن سیکھتے رہنا اور قرآن کو سکھاتے رہنا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے تو مجھے ملے گا کیا؟ تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتی ہے کہ اگر قرآن سیکھتے رہا اور سکھاتے رہا تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ جس طرح جو ہے کعبے کا طواف کرتا ہے حاجی لوگ، یعنی کعبے کا جس طرح طواف کرتے ہیں، اسی طرح حجت الملائکۃ علی قبری، کہ تمہاری قبر کے اندر جو ہے آسمان کے فرشتے جو ہے قیامت تک جو ہے آپ کی قبر کے اندر طواف کرتے رہیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جس انسان کی قبر کے اندر آسمان کے فرشتے طواف کرے، محترم بزرگوں اور دوستو، اس کا کتنا درجہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آج محترم بزرگوں اور دوستو کچھ سمجھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم ابھی آیت جو پڑھی، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مغرب کی نماز کے اندر یہ آیت پڑھی جو آج بھی قرآن کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کے آگے توبہ کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے آگے جو ہے اپنا مسئلے کو صاف کرو، اور اگر مسئلے کے نہیں صاف کریں گے تو محترم بزرگوں اور دوستو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہر انسان کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا انسان جہنم میں جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عرض کرتے کہ سارے صحابی رونے لگے، سارے صحابی جو ہے رونے لگے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے نیت کی کہ آج جو ہے مدینہ پاک کے اندر جب سب سو جائیں گے، سب جو ہے سو جائیں گے تو ہم جو ہے اکیلے مسجد نبوی کے اندر جا کر کے اور اللہ کے آگے اتنا روئیں گے کہ مجھے یقین ہو جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج انسان جو ہے رونا ہی بند کر دیا، کیونکہ روئے گا وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اور جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو رونے سے فائدہ کیا ہے؟ محترم بزرگوں اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آج اتنا روؤں گا کہ مجھے یقین ہو جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، 1/3 حصہ گزر چکا، یعنی آدھی رات ہو گئی۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ اب سارے انسان جو ہے مدینے کے اندر سو گئے ہوں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو،
جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں اور 2 رکعت جو ہے نفل نماز جو ہے نیت باندھ لیتی ہے. ابھی نیت باندھتے ہیں اور اس کے کانوں کے اندر رونے کی آواز آ رہی ہے. محترم بزرگ اور دوستو کانوں کے اندر جو ہے رونے کی آواز آ رہی ہے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سلام پھیرنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی وہاں پہ جانے لگتی ہے. اور محترم بزرگ اور دوستو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک میں ہار گیا اور کوئی ہے جو جیت گیا. کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ پاک کہ میں ہار چکا, مجھ سے آگے کوئی بڑھ چکا ہے. یعنی نیت باندھتے ہی اور رونے کی آواز آ رہی ہے. محترم بزرگ اور دوستو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جانے لگتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. محترم بزرگ اور دوستو کتابوں کے اندر آتے ہیں, روایتوں کے اندر آتے ہیں کہ جاتے گئے اور وہاں پہ پہنچ گئے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. محترم بزرگ اور دوستو جاتے تو دیکھتے کیا ہے کہ رأیت بلالا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک کونے کے اندر سجدے کے اندر رو رہے ہیں. محترم بزرگ اور دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سجدے کے اندر رو رہے تھے. محترم بزرگ اور دوستو جب سجدے سے سر اٹھائے تو محترم بزرگ اور دوستو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سلام کیے اور سلام کا جواب دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محترم بزرگ اور دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے ابو ذر آدھی رات میں تم کیوں آئے ہو. محترم بزرگ اور دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے روتے روتے عرض کرتے کہ اے بلال جس مقصد سے تو آیا ہے وہی مقصد سے میں آیا ہوں. تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے, میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. تو محترم بزرگ اور دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عرض کرتے کہ ٹھیک ہے میرا مقصد اور تمہارا مقصد دونوں کا مقصد ایک ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ میں دعا مانگوں گا تو آمین کہنا اور تو دعا مانگے گا میں آمین کہوں گا. محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ کوئی غلطی نہیں تھی. لیکن محترم بزرگ اور دوست وہ تو صحابی تھے اور حضرت بلال وہ بلال ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے غلام ہے. سب سے پہلے جنت میں جانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن عرض کیا کرتے ہیں کہ اے ابو ذر میں دعا کروں گا تو آمین کہنا اور تو دعا کرے گا میں آمین کہوں گا. محترم بزرگ اور دوستو جن لوگوں کے اوپر جنت واجب ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن آج محترم بزرگ اور دوستو یہ انسان کو کیا ہو چکا ہے, یہ مسلمانوں کو کیا ہو چکا ہے, شرم نہیں آتی ہے کہ اذان سننے کے بعد جو مٹیا دیتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے منظور کیے. اب جو محترم بزرگ اور دوستو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دعا مانگ رہے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین آمین کہہ رہے ہیں. محترم بزرگ اور دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے ابو ذر اب تو دعا مانگ میں آمین کہوں گا. محترم بزرگ اور دوستو روتے روتے جو ہے دونوں رو رہے ہیں. محترم بزرگ اور دوستو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دعا مانگ رہے, مانگتے گئے. محترم بزرگ اور دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آمین کہتے گئے. لیکن محترم بزرگ اور دوستو مجھے بتانا یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے اندر یہ عرض کیے کہ اے اللہ پاک دنیا کے اندر جو ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے. اے اللہ پاک جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اے اللہ پاک آپ کے نبی اور ہمارے نبی جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو اے اللہ پاک مجھے بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے جنت میں لے کے چلے جائیں. محترم بزرگ اور دوست یہ دعا مانگ رہے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس دعا کے اندر آمین نہیں کہے. محترم بزرگ اور دوستو جب یہ دعا مانگے کہ اے اللہ پاک جب ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو اے اللہ پاک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جنت میں لے کے چلے جائیں. محترم بزرگ اور دوستو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آمین نہیں کہے. محترم بزرگ اور دوستو پھر وہی دعا مانگی, پھر وہی دعا جو ہے کیے کہ اے اللہ پاک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں جائیں گے تو مجھے بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت میں لے کے چلے جائیں. پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آمین نہیں کہے.
محترم بزرگ اور دوستو جب تیسری مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیے پھر آمین نہیں کہے. محترم بزرگ اور دوستو روایتوں کے اندر لکھے کہ ما قال بلال آمینہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آمین نہیں کہے. محترم بزرگ اور دوستو جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بے ہوش ہو چکے ہیں. محترم بزرگ اور دوستو ہوش آنے کے بعد عرض کرتے کہ اے ابو ذر تو نے کیا دعا مانگ لیا؟ فرماتے کہ میں نے تو یہ کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو مجھے بھی جنت میں لے کے چلے جائیں گے. محترم بزرگ اور دوست ان لوگوں کا ایمان دیکھیے. آج محترم بزرگ اور دوست اذان سننے کے بعد یہ مسلمان کتنا کمینہ ہو چکا ہے, یہ مسلمان کتنا ظالم ہو چکا ہے. محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو مجھے بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ اے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی, تمہارے اندر اتنی قوت کہاں سے آ گئی, تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی, تمہارے اندر اتنی ضرورت کہاں سے آ گئی. محترم بزرگ اور دوستو کتابوں کے اندر آتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے تڑپ کے عرض کرتی ہے کہ تم جو ہے قبیلے شفات کے رہنے والے ہو اور میں حبشہ کے رہنے والا ہوں, شکر کرو کہ مجھے ہدایت مل گیا, اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. محترم بزرگ اور دوست حالانکہ وہ صحابی ہے, اس کے درجے تک کو پہنچ نہیں سکتا ہے, اس کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. زمین آسمان چاند سورج تخت و تاج حور و غلمان بادشاہ ساری چیزوں کو جو ہے ایک طرف کر دے اور جس نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کر لیا, زیارت کر لیا, اس کے مقابلے میں ایک ہے یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا درجہ اونچا ہے. محترم بزرگ اور دوستو آج ہم سوچ رہے ہیں کہ بیان سن رہے وہ سب ایسا ہی انسان ہوگا, لیکن محترم بزرگ اور دوستو نہیں, ان لوگوں کا درجہ بہت ہی اونچا ہے, تمام ولیوں کا سردار ہے. محترم بزرگ اور دوستو حدیث کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اگر پورے دنیا کے ولی جو ہے اکٹھا کر لیا جائے اور ایک صحابی چھوٹے سے چھوٹے صحابی ادنا سے ادنا صحابی جو ہے اس کو کھڑا کر دیا جائے, ساری دنیا کے اللہ کے ولی جو ہے اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, اس کے پیر کے دھول تک مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. محترم بزرگ اور دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ تو نے کیا کہہ دیا؟ فرماتے کہ میں نے تو یہی کہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں جائیں گے تو مجھے بھی جنت میں لے کے جائیں گے. محترم بزرگ اور دوستو عرض کرتے کہ تمہارے اندر ہمت کیسے آ گئی؟ محترم بزرگ اور دوستو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ ہاں بلال میں نے بہت بڑی غلطی کر دیا, ہاں بلال میں نے بہت ہی بڑی غلطی کر دیا, آئندہ ایسی دعا نہیں کروں گا, ایسی دعا جو نہیں مانگوں گا. محترم بزرگ اور دوستو کتابوں کے اندر آتے ہیں, روایتوں کے اندر آتے ہیں کہ دونوں ایسے تڑپ رہے تھے جیسے سانپ ڈنک مارتا ہے تو انسان تڑپتا ہے, جیسے بغیر پانی سے جو ہے مچھلی تڑپتی ہے, اس طرح سے جو ہے دونوں تڑپ رہے تھے, دونوں رو رہے تھے. محترم بزرگ اور دوستو اچانک جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ رآ نورا کہ دونوں نے جو ہے ایک نور دیکھا. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اندھیری رات تھی. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت جو ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ حضرت ابو ذر غفاری کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, اور حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں کہ حضرت بلال کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا, اتنی اندھیری تھی. محترم بزرگ اور دوستو بالکل اندھیرا تھا, لیکن محترم بزرگ اور دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آ رہے تھے اور اچانک یہ انہوں نے دیکھا کہ مطلب ایک نور چمکا. محترم بزرگ اور دوستو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دونوں دوڑنے لگے, دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ نور نہیں تھا, وہ کوئی روشنی نہیں تھی, بلکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی تھی, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا نور تھا. محترم بزرگ اور دوستو آج ہم اس نبی کی بات کو جو ٹھوکر مار رہے ہیں, جس چہرے سے تمام مسجد جو ہے مسجد نبی جو ہے روشن ہو گئی. یعنی کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مسجد کے اندر مسجد نبوی کے اندر جو ہے اندھیری تھی, لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پوری مسجد کے اندر جو ہے اجالا ہو گیا. یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر اتنی روشنی ہے. محترم بزرگ اور دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے بلال اے ابو ذر تو نے آج رات جو ہے مجھے سونے نہیں دیا. محترم بزرگ اور دوستو کیا فرماتے ہیں کہ آج رات جو ہے تو نے سونے نہیں دیا. محترم بزرگ اور دوستو یہ سب جو ہے پہلے سے رو رہے تھے, یہ دونوں صحابی جو ہے
پہلے سے رو رہے تھے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیے کہ اے ابو ذر، اے بلال، تو نے جو ہے آج رات سونے نہیں دیا، تو یہ اور تڑپنے لگے اور رونے لگے۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا، ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا، میں جو ہے ایک کونے کے اندر دعا مانگ رہا تھا اور یہ بھی ایک کونے کے اندر دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، ہم آپ کو نہیں اٹھائے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، تو نے آج کی رات جو ہے تو نے سونے نہیں دیا۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ دونوں جو ہے رو رہے ہیں، دونوں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کو نہیں اٹھائے، ہم جو ہے ایک کونے کے اندر جو ہے دعا مانگ رہے تھے اور یہ بھی دعا مانگ رہے تھے، لیکن محترم بزرگ اور دوستو عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اگر مجھ سے تکلیف پہنچی ہو تو محترم بزرگ اور دوستو کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ محترم بزرگ اور دوست، آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے نہیں ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر مجھے معاف کر دینا۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے خوشی کے آنسو نکلنے لگے۔ محترم بزرگ اور دوست عرض کرتے ہیں کہ اے بلال، اے ابو ذر، میں تو سو رہا تھا، لیکن اچانک جو جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا کیے تھے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیے ہیں، اس دعا کے اندر جا کر کے آمین کہہ دو۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون حکم دیا؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیا کہ جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ جا کر کے جو ہے ابھی رات میں جاؤ اور جو وہ دعا مانگ رہے تھے اس دعا کے اندر آپ آمین کہہ دو۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اے ابو ذر غفاری، کیا دعا مانگ رہے تھے؟ میں آمین کہنے کے لیے تیار ہوں۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہاں پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اور وہاں پہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے۔ محترم بزرگ اور دوستو، آنکھوں میں آنسو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ نہیں کہے اور ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، بلکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور گلے مل لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدا سے جو ہے آپ کو مانگ رہا تھا اور یہ مانگ رہا تھا کہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر مجھے بھی آپ جنت میں لے کے چلے جاتے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتی ہے کہ اے ابو ذر غفاری، وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں جب میں جنت کی طرف جاؤں گا تو دائیں طرف حضرت بلال ہوں گے اور بائیں طرف جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ بھی ایک دنیا کی محبت تھی، یہ بھی ایک جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ آج محترم بزرگ اور دوستو مسلمان بنا بیٹھا ہے اور ہم اللہ سے محبت نہیں، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، مسجد سے محبت نہیں ہے اور گھڑی بار بار دیکھتے کہ وقت نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ جمعہ کے وقت جو ہے جلدی آنے کی کوشش کیجئے اور پانچوں نماز جو ہے باجماعت سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آگے جا کر کے اور گلے مل لیتی ہے، قسم اس ذات پاک کی کہ قیامت تک جو ہے وہ گلے ملتے رہیں گے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق ہو اور ہمیں اور آپ کو جو ہے باجماعت 5 وقت کی باجماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين والخطاب، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أمي الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى كل ملائكتك المقربين، وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام منك السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اے اللہ پاک ہم گناہگار سیاکار بدکار ڈوبے تیرے حبیب کی امت میں اے اللہ پاک صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پاک اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پاک چھپے ہوئے گناہ درگزر فرما اے اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچا اے اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا اے اللہ پاک پل صراط کے راستے کو آسان فرما اے اللہ پاک جو بے نمازی ہوتا ہے اگر ایک چنگاری قبر کے اندر ڈال دیتا ہے تو چنگاری پہلے آسمان تک وہ چنگاری بات کرتی ہے اے اللہ پاک مرنے سے پہلے اور چنگاری آنے سے پہلے اے اللہ پاک نمازی پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک یہ بے نمازیوں قبر کے اندر جب ایک چنگاری آ جائے گی تو ایک چنگاری پہلے آسمان تک اس کا دھواں چلا جائے گا اور ایک چنگاری پہلے آسمان تک اس کی جلن ہوتی ہے اے اللہ پاک یہ مسلمان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک یہ مسلمان غیر میں اور ادھر ادھر بہت گھومتے ہیں لیکن اس کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک مسجد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک یہ ہماری زندگی بہت بیکار زندگی گزر رہی ہے اے اللہ پاک صحیح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ماں باپ بھائی بہن اس سے زیادہ محبت ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک اگر دنیا والے کو راضی کر کے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو ناراض کر کے ہم جائیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور اگر پوری دنیا والے ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے تو اے اللہ پاک اللہ تبارک تعالیٰ فوراً جنت نصیب عطا فرما دیں گے اے اللہ پاک جب قبر کے اندر رکھتے ہیں تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتی ہے کہ میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں اور یہ مجھے نہیں پہچانتا ہے فوراً آسمان سے جو ہے جہنم کی بچھونا بچھا دیں گے اور جہنم کی کھڑکی کھول دیے جائیں گے اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں گے کہ اے اللہ پاک میری یہ امتی ہے میں اس کو پہچانتا ہوں یہ نماز پڑھ کے آیا ہے یہ مسجد سے محبت کر کے آیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف سے فوراً آواز آئے گی کہ اے فرشتے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اس کے لیے جنت کا کھانا اتار دو اور اس کے لیے جنت میں جتنے بھی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں جو ہے اس کی قبر کے اندر اتار دو ارے اللہ پاک جو بے نمازی ہوتا ہے فوراً جو ہے اس کی قبر کے اندر آگ لگا دیے جاتے ہیں اے اللہ پاک ہر مسلمان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہر مسلمان کو باجماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک
اے اللہ پاک آپ کے عذاب سے ڈرنے والے بنا، اے اللہ پاک تمہارے عذاب سے اے اللہ پاک گھبرانے والے بنا، اے اللہ پاک آپ کے عذاب بہت ہی خطرناک عذاب ہے، اے اللہ پاک اس عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے تمام مرحومن مرحومن قبر میں رحمت کی بارش عطا فرما، تمام والد و والدین کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما، اے اللہ پاک قرآن حدیث سے خوب خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حدیث سے صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اے اللہ جو بیمار ہے اللہ صفائی کلی عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اے اللہ تمام مسلمان بھائیوں کاروبار میں ترقی عطا فرما، اے اللہ پاک جو دعا کیے اے اللہ پاک اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری دعا قبول فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا سفينا نبينا مولانا محمد بارك وسلم وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وآل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.